السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. یہ ہم کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا. مومن کے لیے تو کوئی چیز اچانک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہماری موت کا وقت اور موت کی جگہ کہاں پر ہے، یہ لکھی ہے. ایک بات. دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں، مسلمان گھر میں جب پیدا ہوتا ہے تو داہنے کان میں اس کے اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں کیا بولتے ہیں؟ اقامت بولتے ہیں. اذان اور اقامت جب دی جائے تو اس کا مطلب جماعت کھڑی ہونے والی ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں ایک اذان ہوتی ہے مسجد میں، اقامت تو سخت نہیں ہوتی، لیکن جب جماعت کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اقامت دی جاتی ہے. اقامت اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہی بچے کو بتا دیا جاتا ہے جو اذان دینے کا مقصد ہے. اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تمہاری نماز جنازہ تیار ہے اور اس کی اذان دے دی جا چکی ہے اور اقامت ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے. امام آتا ہے، آتے ہی کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے پیدا ہوتے ہی نماز جنازہ کی اذان اور اقامت دے دی جاتی ہے. تو مومن کے لیے تو ساری اطلاع پہلے سے بتا دی گئی ہے. پھر جب ہم رات میں سوتے ہیں جو دعا ہم پڑھتے ہیں اور جو دعا پڑھ کر کے ہم اٹھتے ہیں، دعا پڑھ کر کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اس مالک کا شکریہ ہے کہ جب ہم سوئے تھے تو گویا مر گئے تھے، اس نے پھر ہم کو صبح اٹھا دیا. ہم ہر صبح یہ کہتے ہیں کہ اللہ موت ہو چکی تھی لیکن تو نے موت سے دوبارہ ہماری روح کو واپس کر دیا اور ہم اٹھ گئے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوم یعنی نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو بھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مر جاتے ہیں تو بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر روح واپس آ گئی تو نیند تھی، روح واپس نہیں آئی تو موت ہے. تو روز آنا ایک مومن کو یہ سارے لیسن، سارے سبق سکھلائے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ جو موت ہے، یقینی بات ہے ایک آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے اس کی رشتہ داری ہوتی ہے، جو اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے اور فطری غم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا کہ رونا نہیں چاہیے اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ نیچرل رونا ہے.
جس رونے سے منع کیا گیا ہے وہ گریبان پھاڑنا اور جھاپڑ مارنا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آنکھ سے جو آنسو ہے اس کا ریموٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو غم ہے یہ فطری غم ہے، ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پروردگار عالم اس غم کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ آپ اسی قبرستان کے کنارے سے موٹر سائیکل سے گزرتے ہوں گے اور آپ کو یاد بھی نہیں آتا کہ ہمارا اتنا چہیتا اس کے اندر دفنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز آپ کو لگاتار میمورائز میں یادداشت میں رہے گی تو آپ کے دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ بھی مالک کا کرم ہے کہ وہ آپ کے اس غم کو دھیرے دھیرے کرتے کرتے کیا کرتا ہے، برابر کر دیتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ غم ایک فطری چیز ہے، لیکن مومن کے لیے موت اللہ سے ملنے کی ایک برج ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شوق وطن، وطن کا شوق۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ کتاب کا نام دیکھا میں سمجھا شاید اپنے وطن سے محبت ہے، تو انہوں نے کہا وطن تو ہوتا وہ ہے جہاں پرماننٹ رہو، جہاں پر آپ وقتی طور پہ رہ رہے ہیں وہ تو کرائے کا گھر ہوا۔ جیسے آپ ہوٹل جاتے، بڑا خوبصورت ہوٹل ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو چند گھنٹے ہی اس میں رہنا ہے، لہذا آپ اس کو اپنا گھر کبھی نہیں بولتے کہ یہ رام میرا گھر ہے، بڑا اچھا ہے، میں اس کا پیسہ، آپ کو معلوم ہے کہ جلد ہی یہاں سے کیا ہونا ہے، نکلنا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا ہوٹل ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اصل اس کا جو گھر ہے، اصل جو اس کا وطن ہے، وہ وطن کی بگننگ، وہ وطن کی شروعات ہوتی ہے ہماری موت کے بعد۔ تو ایک آدمی کو اس وطن، اگر وہ وطن نہیں ہوگا تو بندہ اپنے اللہ سے مل نہیں سکتا، وہ اگر وطن نہیں ہوگا تو بندے سے جو اس کے پہلے لوگ مر گئے ہیں ان سے مل نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس کے پہلے جو لوگ مرے ہوتے ہیں ان سے سب سے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، سب سے ملاقات، وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی وہاں پہ کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو وہ لیٹسٹ بندہ گیا رہتا ہے تو وہ لیٹسٹ نیوز ان کو بتاتا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے موت کی اطلاع اپنی بیٹی فاطمہ کو دی، اور آپ کو معلوم ہے فاطمہ کو حضور کتنا چاہتے تھے، فاطمہ کے بارے میں ہے کہ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر بیٹی سے ملاقات کرتے تھے، اور جب جاتے تھے تو آخری وزٹ فاطمہ کو وزٹ کرتے تھے کہ بیٹا چل رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے اطلاع دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن قریب آ گئے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ایک دن کہا، جب 2 یا 4 یا 5 دن باقی تھے، بلایا دھیرے سے، کان میں کہا کہ بیٹا میں جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ جب دیکھا حضور نے کہ بیٹی بہت زیادہ رو رہی ہے، پھر بلا کر کے اس کے کان میں دھیرے سے کہا لیکن ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک تمہارے لیے اچھی نیوز ہے۔ فرمایا تم ہمارے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اب جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ابا چلے جائیں گے، دیکھنے میں چلے جائیں گے، اصل تو وطن پہنچ جائیں گے، اور ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے اور جلدی جائیں گے اور اپنے ابا سے ملیں گے، آپ خوش ہو گئی۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہوا کہ کان میں کیا کہا ہے حبیب مصطفیٰ نے۔ جب اس حضور کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے ایک دن کہا فاطمہ ایک بات بتائیں، اس دن تمہارے کان میں نبی نے ایک بات کہی تو تم رونے لگی، لیکن لوگوں کو پتا نہیں چلا کیا کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بات کہی تو آپ ہنسنے لگی، یہ بتاؤ کہ کیا بات کہی تھی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات کہی تھی، جب انہوں نے اپنے وفات کی اطلاع دی تو میں رونے لگی، اور جب بتایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ تو اب جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اپنے باپ سے ملوں گی، میں اپنے اللہ سے ملوں گی، تو لہذا وہ غم ان کا کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا۔ ایسے ہی ہر مرنے والے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہ جہاں گیا ہے یہ اپنے لوگوں سے ملے گا،
نبی سے ملاقات ہوگی، پروردگار عالم سے ملنے کے لیے یہ ایک برج ہے، اس کے علاوہ کوئی برج نہیں ہے کہ اپنا بندہ اپنے پرانے لوگوں سے مل سکے۔ لہذا موت جو لائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سائنس جو کہتی ہے کہ اس اسپیس میں کچھ ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو روز آنا ہم کو بوڑھا کرتے ہیں، روز بوڑھا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں 2-2 سال 2.5 گھر والے نہیں کہتے لیکن اندر سے کہ اللہ اس کو اٹھا لیں، کہتے نہیں کہتے۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے اس سے پہلے اگر اٹھا لیا ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم دعا کرتے وہ دعا سے پہلے بندہ اٹھ گیا ہے۔ کیونکہ ہم ڈیلی بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اب اگر بوڑھے کو اللہ گھسیٹ دے گا تو پرابلم ہو جائے گی۔ لہذا پروردگار عالم وہ بھی اس کی رحمانیت ہے، وہ بھی اس کا کرم ہے، وہ اس کی شفقت ہے کہ وہ آدمی کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر لمبا کھینچ دے تو محلے والے سے لے کر کے رشتے دار سے لے کر لڑکے اولاد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لیجیے۔ لہذا یہ اللہ سے ملنے کا، اپنے لوگوں سے ملنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ایک برج ہے۔ اس لیے قبر میں جو 3 سوال ہوتا ہے اس میں سے ایک سوال اللہ کے رسول کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان کو تم پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے لایا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے ان کو پہچانتے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا نبی ہے۔ نبی کچھ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی دولت ایک آدمی اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھتا ہے، نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک اللہ کا سسٹم ہے اور اس سسٹم میں بھی رحمت ہے اور شفقت ہے۔ دوسری چیز، اب ہم اپنے غم کو چلا کر کے لوگوں سے بیان کر کے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حقیقت میں محبت رکھتے ہو تو تم اس کو جو تحفہ یہاں پہ بھیج سکتے وہ تحفہ بھیجو۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ڈسکنیکٹ۔ اب اگر وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہے مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو اور ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ابھی اللہ نے جان دیے، جو ہم گپے مارتے ہیں، راتوں میں دیر تک ٹی وی دیکھ کر برباد کرتے ہیں، بے شمار وقت ہم اپنا برباد کرتے ہیں، وہ وقت آپ کو ملا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے وقت کو استعمال کر لیں، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد اگر ایک مرتبہ سجدہ بھی کرنا چاہو گے تب نہیں ہو پائے گا۔ وہ ٹائم اللہ نے آپ کو اور ہم کو دے رکھا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب بچہ امتحان حال میں بیٹھتا ہے نا تو اس کو پہلے بتا دیا جاتا ہے پیپر میں اوپر لکھا رہے گا کہ ٹائم 3 گھنٹہ ہے، لکھا رہتا نا ٹائم 3 گھنٹہ ہے۔ تم چاہے 3 گھنٹہ سو کے گزار لو، چاہے بیٹھ کے گزار لو، اور چاہے لکھ لو جتنا تم کو لکھنا ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ سوچے کہ یار 3 گھنٹہ چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس نے 3 گھنٹے کا استعمال نہیں کیا تو اس کا رزلٹ کیا آنا ہے؟ فیل آنا ہے۔ اسی لیے جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ایک سیکنڈ استعمال ہو جائے، کہیں میرا ایسا نہ ہو کہ 3 گھنٹے کا 1 سیکنڈ 1 منٹ کے غلط استعمال سے ہمارا ایک کوسچن چھوٹ جائے۔ لہٰذا وہ 3 گھنٹے ایسے جیسے لیمو کو نچوڑا جاتا ہے، چوس لیا جاتا ہے، ایسے وہ 3 گھنٹے کو یوز کرتا ہے۔ اگر اس کو پیشاب لگتا ہے تو ایگزام ہال میں بیٹھا رہتا جاتا نہیں، کیونکہ اتنا ٹائم برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی مومن کو اس دنیا میں گزارنا ہے کہ آپ گپے مار کر بیتکی محفلیں لگا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ ایسے ہی ٹائم برباد کر رہے ہیں جیسے ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا لڑکا پرچہ لکھنے کے بجائے کوئی دوسرا کام کر رہا ہو۔ لہذا ہمارے مرنے کے بعد نیکی کا کوئی سلسلہ اب ہماری ذات سے نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ اس میں سے آپ نے فرمایا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ نیکی جاری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی طرف سے ایک حافظ بنایا ہے کہ میں
یہ غریب بچہ ہے مدرسے میں پڑھتا ہے, آپ میری طرف سے مولانا صاحب اس کو حافظ بنائیے. اگر وہ حافظ بنا اور حافظ بننے کے بعد اس نے حافظ بنایا اور پھر اس نے, یہ سلسلہ جتنے دن چلتا رہے گا, بندہ مر جائے گا اکاؤنٹ چالو رہے گا. جیسے گھر والے, ایک باپ ہے, باپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, کرائے پہ چھوڑ دیا, جب مر جائے گا تو کرایہ کس کو آئے گا؟ بیٹے کو آتا رہے گا کرایہ. ایسے ہی پروردگار عالم کے دربار میں ان لوگوں کا کرایہ جاتا رہتا ہے, گھر کے وہ موجود نہیں رہتے. اسی کا نام ہم کہتے ہیں اس کو صدقہ جاریہ. ایک چیز. دوسری چیز ولد صالح, ایسا نیک اولاد یدعو لہو جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. لیکن ہم دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے, لیکن مرنے والے کی اگر اولاد دعا کرتی ہے تو حبیب مصطفیٰ جو سچے نبی ہیں ان کی طرف سے اطلاع ہے کہ اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. لہذا دوسروں پر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے جن کا انتقال ہوا ہے ان کی اولاد سب سے زیادہ دعا کرے, کیونکہ اس کی نیوز حبیب مصطفیٰ نے دی ہے کہ ولد صالح یدعو لہو, کہ جب نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ سکے. جو لاکھوں روپے خرچہ کر کے آپ نے انجینئر اور ڈاکٹر بنایا, میں نے کہہ رہا نہیں بنانا چاہیے, لیکن اگر وہ اس لائق ہوا بچہ کہ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کر کے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے تو تم نے سودا گھاٹے کا کیا. سودا تو وہ ہونا چاہیے جو یہاں بھی فائدے مند ہو اور وہاں بھی فائدے مند ہو. تو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب نیک اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ اولاد کو چاہیے کہ جب بھی یاد آئے, جس وقت یاد آئے, اپنی والدہ اپنے والد جن کا بھی انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب یہ چیزیں دعا ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر اپنی محفلوں میں, غالباً حدیث میں جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن گیدرنگ ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر سے تحفہ آیا ہے, آج ہمارے گھر سے تحفہ آیا ہے, بیٹا بھیجا ہے, بیٹی بھیجی ہے, رشتے دار بھیجے ہیں. تو وہاں پر وہ خوش ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کی اولاد, جن لوگوں کے گھر میں دینداری نہیں ہے, وہ جب وہاں ان کے سامنے وہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تحفہ آیا, تو ان کو دوسروں کا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا ابھی ایسا کام نہیں کر کے آیا کہ ہمارے گھر سے بھی تحفہ آتا. لہٰذا جب آپ یہ بھیجتے ہیں ان کا تحفہ وہی ہے, ان کا تحفہ بریانی نہیں ہے, ان کا تحفہ کیا ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں. آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس ثواب کو جو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ ان کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ تحفہ ہوتا ہے. اس تحفہ کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جب کرتے ہیں تو ہمارے جو لوگ وہ انتقال کے ہیں وہ بیچارے افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بھی تحفہ بھیجتا ہے. لہذا ایسی حالت میں ان کو نہیں چھوڑیں, جب وہاں پر ذکر ہو تو وہ بھی ذکر کریں ہمارے گھر سے بھی تحفہ آیا جی, پھر تمہارے گھر سے نہیں آیا, میرے گھر سے بھی آیا ہے. لہذا یہ جو چیز ہے کہ خاص کر اولاد کے لیے میں کہوں گا وہ لوگ جتنا ہو سکے جب کوئی ضروری نہیں ایک ساتھ, جتنا ہو سکے جب یاد آوے ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ مالی لحاظ سے کر سکتے ہیں, مالی لحاظ سے کریں. قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ کر کریں, تسبیح پڑھ سکتے ہیں تسبیح پڑھ کر کریں. جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. لہذا سب سے بڑا ان کی محبت. اب ان کی محبت میں آپ 10-20 لوگوں کو بلائیں اور بیٹھیں, اس کا فائدہ کم. فائدہ اصل کیا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار ایسا کریں کہ ان کو فائدہ پہنچتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اور کیونکہ نبی سچا, اس کی نیوز دی اطلاع دی ہوئی سچی, لہذا اس کی سچائی پر اعتماد رکھتے ہوئے ان کو ہم ایصال ثواب کریں, یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. ایصال ثواب کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو, یہ بات بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے واضح کر دیں. جیسے حضور نے فرمایا نماز پڑھو, ایسا ڈائریکٹ حضور نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کے بارے میں کوسچن پٹ اپ ہوا. اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی امی کی طرف سے حج کر لوں تو کیا میری امی کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ نے کہا پہنچے گا. تو جواب میں حضور نے ایصال ثواب بتایا کہ صاحب نے کہا میں اگر ان کی طرف سے کنواں کھود دوں اور لوگ اس میں سے پانی پیے تو مسافر پانی پیے, گاؤں والے پیے, تو کیا اس کا ثواب ہمارے گھر والوں کو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے گھر والوں کو جائے گا. بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری امی رمضان میں انتقال کی یا یہ کہ روزے ان کے چھوٹ گئے, اور انہوں نے کہا بیٹا میں کبھی روزہ آج تک نہیں چھوڑی, لیکن یہ بیماری کی وجہ سے میرے 2-4 روزے چھوٹ گئے ہیں, تم وہ روزہ رکھ لینا. تو اللہ کے رسول اگر میں وہ روزہ رکھ لوں تو کیا ہماری امی کا کور ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کور ہو جائے گا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جواب میں ایصال ثواب کی بات کہی. لہذا ہر ایک کا جواب, مالی عبادت کا بھی جواب آیا, بدنی عبادت جسے حج کرتے ہیں جس میں فزیکلی ہم انوالو ہوتے ہیں اس کا بھی آیا, اور کنواں کھودنے میں پیسہ لگتا ہے اس کا بھی آیا. لہذا مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو, ہم اس کو ٹرانسفر کسی کے نام پہ کر سکتے ہیں. جب ٹرانسفر کریں, بعض لوگ بولتے ہیں مولانا فاتحہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں کمپیوٹر میں اگر سسٹم ہے پیسہ ٹرانسفر کرنے کا آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالا, پیسہ ڈالا, اکاؤنٹ نمبر ڈالا, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکل گیا, دوسرے میں چلا گیا. ایسے ہی ایصال ثواب ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ثواب موجود ہے, آپ نے جیسے ہی نیت کی کہ اللہ ٹوٹل چلا جانا امی کو, ٹوٹل چلا گیا. یہ دنیا والے تو محتاج ہیں کمپیوٹر کے اور بٹن دبانے کے, لیکن پروردگار عالم تو آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ, تیرے دل پہ جو گراف بنتا ہے میں اس کو نوٹ کرتا ہوں. ابھی تو بولتا بھی نہیں ہے, وہ جو تیرے دیکھا ECG نکلتا ہے, ایسے ہی دل پر پہلے ارادہ ہوتا ہے بات کرنے کا, بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے ارادہ کرتا ہے بندہ پھر بولتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تم ارادہ کرتے ہو اس بولنے سے پہلے ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب ایصال ثواب کا جو طریقہ جو ہمارے لوگ بتاتے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے, غور سے سنیں اس بات کو, جب ایک آدمی دعا کرتا ہے, دعا کرنے میں پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے. تو آپ کسی طریقے سے حمد کریں, ثنا پڑھ لیں, اللہ کی تعریف کر لیں, سب سے بہتر ثنا پڑھ لیں. ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم پر درود بھیجتا ہے. درود کیا ہے؟ درود میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پر درود و سلام ہو. تو دعا مانگا نا آپ نے, تو اللہ کبھی بھی جب نبی پر آپ درود بھیجتے نا اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا. بات سمجھے میری؟ پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے, پھر دعا کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے مسئلے کو اب رکھیے. تو پہلا کام ثنا کرنا, دوسرا کام درود پڑھنا. اب آپ نے اپنے مسئلے کو رکھا, اللہ میری امی کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے, اے اللہ میں نے جو فلاں نیکی کی ہے یہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے. تو بیچ میں دعا ہوئی, پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر تم درود پڑھو. اب آپ نے پھر درود پڑھا, تو اب شروع میں درود, لاسٹ میں درود. جب شروع کی دعا درود قبول کرے گا اللہ, لاسٹ بھی درود قبول کرے گا, تو اللہ کے رسول فرمایا پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کنارے کنارے والا قبول کر لے اور بیچ والا کیا کر دے, ناٹ ایکسپٹڈ. ایسا نہیں کرے گا اللہ. اللہ بیچ والا بھی قبول کر لیتا ہے. بات سمجھے میری؟ اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے, حمد و ثنا رب ذوالجلال کی, اللہ کے رسول پر درود کی دعا, بیچ میں اپنا مسئلہ رکھو اور پھر درود پڑھو. اب اس کے بعد 3 لگا دو آمین سے, پروردگار عالم ایسی دعا کو قبول کر لیتا ہے. لہذا ایصال ثواب کا یہی طریقہ ہے. آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو بیچ میں رکھیں, پیش کریں درود سے اور مہر لگاویں آمین کی, اور شروع کریں اللہ کی تسبیح سے, تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. یہی
فاتحہ کا طریقہ ہے. بقیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے, چاروں قل پڑھو, آپ جو پڑھیں, لیکن یہ سمجھ کر قطعی نہیں پڑھیں یہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کریں گے. سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھنے کے بعد جس کو جو آیتیں یاد ہے وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا.